کہ وہ آ جائے اور دیکھتے ہیں کہ جمعے کو اس پہ ووٹنگ ہونی ہے، رائے شماری ہونی ہے، اس سارے معاملے سے کیسے وہ نکلتے ہیں اور ان پر الزامات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے جی قاسم خان سوری صاحب، آپ کو فوٹیجز دکھاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، آپ یہ ذرا بتائیں گے؟ ذرا دکھائیے گا جی، سب سے پہلے حکمراں جب دکھائیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم آپ کو آواز نہیں سنوا سکتے، اس میں ایسے آوازیں کیسے جا رہے ہیں جو کہ آن ایئر نہیں ہو سکتی۔ البتہ قومی اسمبلی میں وہ زبان، وہ نعرے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ہم ان کو نشر نہیں کر سکتے۔ قوانین ہیں پیمرا کے، اور پیمرا کے قوانین نہ بھی ہوں، ہم کم از کم اپنے ویورز کو یہ زبان نہیں دکھا سکتے۔ ایک اور فوٹیج ہے جی، وہ دکھائیں ذرا علی نواز چوہان صاحب کی۔ یہ بھی ہے، یہ بھی ہم نے آواز میوٹ کر دی ہے اور سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ اور علی نواز عوان صاحب جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا۔ تو سوری صاحب جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حکمراں جماعت دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو دکھانا چاہیے کہ جو پہلی دفعہ جب حکومت بنی پاکستان تحریک انصاف کی 2018 میں، جب وزیر اعظم پہلی سپیچ کر رہے تھے، تو یہ عدم برداشت کا جو مادہ تھا، وہ اپوزیشن نے یہ شروع کی ساری حرکتیں، اور آج یہ اس کا رد عمل دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو اپوزیشن نے جو بویا ہے 2.5 سالوں میں، وہ آج اس کی یہ صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے کہ جب آپ ایک وزیر اعظم بنتا ہے، پہلی دفعہ اس کو حکومت ملی ہے، اور اس کو آپ پہلی سپیچ نہ کرنے دو۔ آپ جو 3 دفعہ حکومتیں کر چکے ہو، آپ کو کیا اتنا نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا کہ اسمبلی کے کیا رولز ہیں اور کتنی برداشت ہونی چاہیے؟ اور ایک شخص پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا، اس کو آپ سنیں تو ذرا۔ انہوں نے جب وہ سنا نہیں، اور جو اس دن تماشا لگایا انہوں نے، پہلی دفعہ سپیچ کر رہے تھے وزیر اعظم خان صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وہی ساری چیزیں ہیں، یہ ان کو خود جو انہوں نے کیا ہے، آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اپوزیشن لیڈر کو بھی حکومتی ارکان کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ بھی نہ بول سکیں۔ پس پردہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اتنی کشیدگی کیوں ہے؟ دیکھیں، جو وزیر اعظم رہ چکا ہو اس کو سب کچھ پتا ہے، اس کو تو کچھ خیال کرنا چاہیے۔ جب وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں جوتا ماروں گا اسپیکر کو، تو یہ کہاں کی روایت ہیں؟ مجھے بتائیں۔ دنیا کی پارلیمنٹ میں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے میں جو ہے وہ حکومت بھی، اپوزیشن بھی احتجاج بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کسٹوڈین آف دا ہاؤس کو تو کوئی کبھی نہیں کہتا کہ جوتا آپ کو ماروں گا۔ ان کے خلاف ایک نوٹس بھیجا گیا تھا، نوٹس ان کو بھیجا گیا، ان کو تنبیہ کیا گیا، جو اسپیکر کے پاس جو قانون ہے اور جو کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ کارروائی اس کو اپوزیشن والوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، سسپینڈ اس ٹائم کر سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے جب اجلاس ختم ہو جائے پھر آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ انہوں نے باقاعدہ ان کو شوکاز بھی دیا۔ ایک وزیر اعظم رہا ہوا شخص کے لیے یہی بہت بڑی چیز ہے کہ اس کو شوکاز مل رہا ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے، تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ آپ اتنے بڑے منصب پہ رہ چکے ہو اور آپ کہو کہ میں آپ کو جوتا ماروں گا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ان جماعتوں کی طرف سے زیادہ ہے جو پہلے حکومتیں کر چکی ہیں، جو مقروض کر چکی ہیں اس ملک کو، اور آج اس ملک کو پلتا پھولتا ہوا جب دیکھ رہی ہیں کہ گروتھ 4% تک آ گئی ہے، جب دیکھ رہی ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے آپ کا سرپلس جا رہا ہے 10 ماہ سے، جب دیکھ رہی ہیں کہ کووڈ میں دنیا میں ممالک، بڑے بڑے ممالک جنہوں نے انسانوں پہ پیسہ لگایا تھا، تعلیم پر، ترقی، صحت پر، وہ ایک اور فوٹیج ہے جی، وہ ذرا دیکھیے گا تو ہم وہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ ذرا دکھائیے گا جی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور اپوزیشن کے جو لوگ نعرے بلند کر رہے ہیں، نعرے ہم پھر ایک بات کہتے ہیں جی، نعرے نہیں دکھا سکتے ہم، اس میں بھی مختلف جانوروں کے نام لے کے تو نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ذرا دکھائیے گا جی فوٹیج، یہ ہے جی وہ فوٹیج، یہاں سے کہتے ہیں جی ابتدائی ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورے قومی اسمبلی کا حال ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے خلاف مسلم لیگ نواز خاص طور پہ متحرک ہے اور مختلف سلوگنز بلند کر رہی ہے۔ وہ سلوگن نہیں، ہم آپ کو نعرے نہیں سنوا سکتے۔ پھر ایک اور فوٹیج آئی ہے، اس میں ملائکہ بخاری کو، جو کہ پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں، MNA ہیں، ان کی آنکھ زخمی ہوئی ہے۔ یہ ان کی آنکھ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، اور یہاں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ صرف یہ روایت آپ کو یہ بتا دوں صرف اپنے ویورز کے لیے کہ خواتین کو استعمال کرنے کا، خواتین پہ حملے کرنے کا،
یہ روایت چلی آ رہی ہے جی، یہ سارا کلچر مسلم لیگ نواز نے دیا تھا. تہمینہ دولتانہ پہلی دفعہ انہوں نے چوڑیاں پھینکی تھیں. پریزیڈنٹ اسحاق تھے، غالباً پریزیڈنٹ اسحاق خان تھے، ان پر چوڑیاں پھینکی گئی تھیں، تو نعرے لگائے گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ کلچر کب ختم ہوگا؟ آپ سے درخواست کروں گا وہ دکھائیں جب وزیراعظم پہلی دفعہ 2018 میں اسپیچ ذرا دکھائیے گا جی، وہ آپ دکھائیں جہاں سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے اس اسمبلی ذرا میں. نکالیں جی، وہ دکھائیں، جب آ جائیں تو بتائیں. ہاں جی جی. تو میں چوئی صاحب آپ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں. چوئی صاحب، نہیں، بات یہ ہے کہ قاسم خان سوری ہمارے نزدیک تو عمران خان 2.25 کروڑ بلکہ اب اس سے بھی زیادہ ووٹ لے کے وزیر اعظم بنے اور پاپولر لیڈر ہیں، اور ان سے زیادہ اکثریت کسی کو پاکستان میں حاصل نہیں ہے. لیکن اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ آپ نے جال سازی سے، دھاندلی سے، دھوس سے اور خفیہ اداروں کے تعاون سے ریاستی اقتدار پر قبضہ کیا ہوا ہے. وہ آپ کو لیجیٹیمیٹ حکومت تسلیم نہیں کرتے، لہذا وہ آپ کے خلاف ہر وہ اقدام کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو زچ کر کے حکومت سے نکال سکیں. اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں چودھری صاحب، 2013 میں جب الیکشن ہوئے تھے، جب پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ریگنگ ہوئی ہے، ہم نے ہر وہ قانونی دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کے بعد دھرنا دیا. آپ کو پتہ ہے 150 سے زیادہ پٹیشنز تھیں. ہم نے صرف کہا کہ 4 حلقے آپ کھولیں اور وہ ہمارا بیس تھا. اس دفعہ تو 70 سے زیادہ پٹیشن نہیں ہے، 70-72 پٹیشنز ہیں، آدھی اس سے پٹیشنز ہیں. مجھ پہ خود پٹیشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں میرا کیس چل رہا ہے. مجھ پہ الزام ہے کہ آپ نے 50,000 جعلی ووٹ ڈالے. میں 25,900 ووٹوں سے جیتنے والا شخص کو 50,000 کیسے کوئی ووٹ ڈال سکتا ہے؟ وہاں پہ سیاہی جو ہے وہ میگنیٹک نہیں تھی. آپ 1 سال کے بعد آپ ووٹوں کو آپ انگوٹھوں کی تصدیق کرتے ہو، اس پہ لکھا ہوا ہے، فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے جو NIC نمبر ہے، شناختی کارڈ بالکل صحیح ہیں، لیکن مشین جو ہے وہ تصدیق نہیں کر رہی صحیح طرح انگوٹھوں کی. صرف یہ لکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں جی 50,000 جعلی ووٹ ڈلے. مجھے پڑے ہیں جی 25,900 ووٹ، تو مجھے کیسے 50,000 ووٹ پڑ سکتے ہیں؟ تو باقی 25 کدھر گئے؟ تو میں آپ سے ہی تو پوچھ رہا ہوں، جو مجھ سے ہارا ہوا ہے اس کو 20,000 پڑے ہیں، دوسرے کو 11,000 محمود خان اچکزئی صاحب کو پڑے ہیں. تو میری صرف سوال آپ کو کہنے کا یہ ہے کہ اگر اس دفعہ ہمیں اداروں نے سپورٹ کیا ہے تو جو 3 دفعہ بنے ان کو کون سپورٹ کر کے آیا تھا؟ آپ یہ ذرا مجھے بتائیں. ہماری 23 سال کی 24 سال کی سٹرگل کے بعد ہم اس پوزیشن پہ آئے. عمران خان وہ شخص ہے جس کو پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ میں آپ کو بناتا ہوں. جب پارٹی ہم نئی بنا رہے تھے، یہی نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ آ جاؤ اور میں آپ کو جو ہے اپنا سیکنڈ بناتا ہوں، لیکن وہ نہیں مانے اور جمہوری راستے سے آئے. مسلسل جدوجہد کر کے آپ کے سامنے ہم آئے ہیں. میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 2013 کا بھی الیکشن لڑا تھا. میں سیکنڈ آیا تھا اپنے حلقے میں کوئٹہ میں 2013 میں. اس کے بعد مسلسل 5 سال محنت کے بعد، دھرنے کے بعد جو شعور آیا لوگوں کو، تو اس پہ آ کے میرے جیسا نوجوان بھی جیتا ہے اور آج اس نیشنل اسمبلی میں پہنچا ہوا ہے. بات سنیں جی، جب آپ لوگ خاموش تماشائی بن کے اسپیکر کی کرسی پر بیٹھے رہیں، آپ ہوں یا اسد کیسر ہوں یا جو بھی پریزائڈنگ افسر ہے، جو لوگ گالیاں دیں، ملک کے خلاف باتیں کریں، دوسروں پر حملے کریں اور کتابیں پھینکیں اور وہاں جوتے مارنے کی باتیں کریں اور کتے بلے بنائیں اور ایکشن نہ دیں، آپ کس لیے وہاں بیٹھے رہتے ہیں؟ جب آپ ایکشن نہیں لیں گے تو پنجابی میں کہتے ہیں تو ٹوٹے چھتر وانگوں ودھتے جان گے. یعنی لوگ جو ہیں یہ جوتے جیسے ٹوٹا ہوتا ہے وہ پھر پھیلتا جاتا ہے. آج یہی ہوا ہے کہ آج وہاں نہ ہاؤس کا تقدس، نہ انسانیت کا تقدس، نہ کوئی بجٹ سیشن، نہ اپوزیشن لیڈر، نہ یعنی لیڈر آف دی ہاؤس. یہ سارا آپ کی کمزوری ہے. آپ کتنی دیر تک صرف تماشائی، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کے سامنے گالیاں دے رہے ہیں وزیر اعظم کو اور باقیوں کو، اور آپ نے ان کو کان سے پکڑ کر باہر نہیں پھینکا. This is what has happened. And you have brought it. اب یہ نیچے آ گیا کام. وہ ذرا فوٹیج دوبارہ دکھائیں جی جس میں قومی اسمبلی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جو زبان آپ نے چوئی صاحب کے منہ سے سنی. ذرا وہ فوٹیج دکھائیے گا جی. فوٹیج پہلے آج کی فوٹیج دکھائیں. یہ آ گئی فوٹیج جی. یہ ہے معاملہ. یہاں سے اصل مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ اپنے لیڈرز کو خوش کرنے کے لیے
یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. یہاں سے فوٹیج بناتے ہیں اور اپنے اپنے لیڈرز کو بھیجی جاتی ہے اور پھر داد عیش وصول کی جاتی ہے. پھر ایک ملائکہ بخاری کا دوبارہ دکھا دیں جی. یہ اب ان کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. یہ آج کا واقعہ ہے اور کتابیں ماری جا رہی ہیں ایک دوسرے کو کہ ٹھیک ہے اپنی اپنی بینچوں پہ نعرے وارے تو سنا تھا, لیکن اب تو باقاعدہ طور پہ جو محاسبے کیے جاتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.